السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بزنس سے ریلیٹڈ کہ فرنچائز کا بزنس آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کامیابی کے ہم آپ کو 6 طریقے بتائیں گے۔ جیسے کہ بڑے بڑے برانڈس ہوتے ہیں، لوگ مختلف شہروں میں یا مختلف علاقوں میں اس کے فرنچائز اوپن کرتے ہیں، تو اس فرنچائز اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کے آپ کو کون سے ایسے گڈ اور کون سے ایسے طریقے ہونے چاہیے جس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اس فرنچائز یا اس بزنس میں آگے جانا ہے یا نہیں، اور اگر آپ نے قدم رکھنا بھی ہے تو کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کامیاب فرنچائز بزنس کے لیے چند اقدامات ضروری ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بزنس کو ترقی کے راہ پر لے جا سکتے ہیں، جن میں سے ہم آپ کو یہاں پر 6 کامیاب طریقے بتائیں گے۔ سب سے پہلا ہے فرنچائز اور آپ پہ مماثلت۔ جو فرنچائز آپ خرید رہے ہیں، کیا اس کی ڈیمانڈز آپ پوری کر پائیں گے؟ کیونکہ جس طرح لوگ مختلف شخصیت یعنی پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، ویسے ہی فرنچائز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کی شخصیت سے میل کھاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ سب سے اہم فیصلہ جو آپ کے فرنچائز بزنس کو کامیاب یا ناکام بنا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اور متعلقہ فرنچائز میں کتنی چیزیں مماثل ہیں اور کتنی چیزیں مشترک ہیں۔ مطلب اگر وہ زیادہ انویسٹمنٹ مانگتی ہے تو کیا آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کر پائیں گے؟ اگر وہ ڈیلی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ سے مانگتی ہے تو کیا وہ آپ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ پریشر کے اندر مطلب سیلز ٹارگٹس کو ہر لحاظ سے حاصل کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ وہ پریشر برداشت کر پائیں گے؟ ان ٹارگٹس پر ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیا آپ فرنچائز کے رولز، قوانین کی پاسداری اور عمل درآمد کر سکیں گے؟ یہ کچھ سوالات آپ اپنے آپ سے کریں کہ آپ کے اور فرنچائز میں کتنی مماثلت ہے۔ دوسرا اہم طریقہ اس کے کامیاب ہونے کا وہ یہ ہے کہ فرنچائز جس کمپنی کا ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال ہو۔ ساری کمپنیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے جس کمپنی کی فرنچائز خریدنی ہے آپ کو اس کمپنی کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ کمپنی کتنے عرصے سے کاروبار کر رہی ہے، اس کمپنی کے ملک میں ٹوٹل کتنے فرنچائز ہیں اور کتنے اس میں کامیاب ہے اور کتنے اس میں ناکام ہے۔ کامیابی کا تناسب یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ کہ جب کوئی کمپنی کی فرنچائز لے لیتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح کی معلومات جمع کرنے کے بعد آپ ایک اچھی کمپنی کی فرنچائز لینے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ جب آپ ایک اچھی کمپنی کی فرنچائز لیں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ تیسرا طریقہ فرنچائز کے بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے فرنچائز والوں سے آپ اچھے تعلقات رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میکڈونلڈس یا KFC کا اگر فرنچائز اپنے علاقے میں اوپن کرتے ہیں تو علاقے میں جو آپ کے فرنچائز ہیں ان سے آپ بہتر تعلق رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے فرنچائز والوں سے تعلق بنائیں، خاص طور پر ان فرنچائز سے جو کامیابی سے چلا رہے ہو۔ آپ ان سے مدد لیں، ان سے رائے لیں۔ مثال کے طور پر کامیابی کے لیے وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہے، انہوں نے اپنا کسٹمر سروس کیسے رکھا ہے، انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے، جو بیٹھنے کی جو سیٹنگ ایریا ہے وہ کیسے رکھا ہے، جو ان کا کچن ہے، یا جو بھی جس علاقے کا جس چیز کا برانڈ کا فرنچائز لینا چاہتے ہیں ان میں یہ چیزیں کیا مشکلات انہیں پیش آئی اور کیسے ان مشکلات پر انہوں نے قابو پایا، مناسب منافع کمانے میں انہیں کتنا عرصہ لگا، اور جو ناکام ہوئے تو ان کی ناکامی کی کیا وجوہات تھی۔ یہ سب آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور یہ سب معلوم ہونے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دوسرے یعنی دیگر فرنچائز سے آپ اچھے تعلقات بنائیں۔ چوتھا طریقہ فرنچائز بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے تعلقات۔ زیادہ تر فرنچائز میں آپ کا رابطہ سامنے عوام سے ہوتا ہے، جن میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، جو بدتخور بھی ہو سکتے ہیں، انتہائی بدتمیز بھی ہو سکتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں، بلا وجہ غصے والے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچ لیں کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو اچھی طرح سے پرسنل نہ ہوتے ہوئے ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پانچواں طریقہ فرنچائز بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہترین ٹیم رکھنا۔ فرنچائز کو کامیابی سے چلانے کے لیے آپ کو ایسے بندوں کی ضرورت ہوگی جو کہ متعلقہ بزنس میں کم از کم 4 سال کا تجربہ اور مہارت رکھتے ہو، کیونکہ ریسرچ کے مطابق کسی بھی کام میں ماہر نہایت تجربہ کار بننے کے لیے آپ کو کم از کم 8 گھنٹے روزانہ، مہینے کے 26 دن، 4 سال وہی کام کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ اس کام کے ماہر اور استاد بن جاتے ہیں۔ لہٰذا لیبر رکھنے سے پہلے خوب تسلی کر لے کہ ان کا تجربہ مطلوبہ کام میں کم از کم 4 سال ہو۔ چھٹا اور آخری طریقہ فرنچائز بزنس کے کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 فرنچائزوں کا موازنہ کریں۔ جس طرح آپ کسی پلاٹ پہ جائیں اور صرف اسی پلاٹ کو دیکھ کر اسے خریدنے کا فیصلہ کر لے تو یہ آپ کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے سرمایہ کاری کے حساب سے غلط ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ صرف ایک فرنچائز کو سرچ کریں اور اسی کو خریدیں تو بھی یہ آپ کا فیصلہ غلط ہوگا۔ لہٰذا اپنے پیسے کو اچھی جگہ پر انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 3 مختلف فرنچائز میں مختلف مصنوعاتوں کو سرچ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا یہ ضروری ہے میرے لیے، یا یہ ضروری ہے، اس میں یہ خرابی مجھے آ رہی ہے یا یہ خرابی لگ رہی ہے۔ تو لہٰذا ان 6
طریقوں کو آپ ضرور اپنائیں. کسی بھی یہ بہترین طریقہ ہے. فرنچائز بزنس کو لوگ ترجیح اس لیے دیتے ہیں چونکہ وہ بنا بنایا بزنس ہوتا ہے. برانڈ اس کی پروموشن خود کرتی ہے. بس آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور اس سے بیٹے بیٹے پیسے کمانے ہوں. چونکہ برانڈس کے فرنچائز لینے میں آپ کو بہت زیادہ خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو خطیر رقم لگانے سے پہلے آپ ان 6 طریقوں پر ضرور عمل کریں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ.